لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ خائن ہے، کرپٹ ہے یا نااہل ہے، یہ اس عہدے کے اہل نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی کمپین کرو گے، اس کو ووٹ دو گے، اس کے تمام سیاہ کاریوں میں آپ برابر کے شریک ہو گے۔ اس لیے فرمایا اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر وہ عدل کرتا ہے تو اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، اور اگر ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی شخص جس کو رب کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنا دے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جب بھی مرے گا اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں یہاں ممبر پہ کھڑا اگر آپ کو خالص کتاب و سنت نہ بتاؤں، حق کو چھپاؤں، اپنے امام کی بات بتاؤں، جو اس کی بات کے خلاف اللہ کی بات ہے اس کو چھپاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ مجھے بھی یہاں پہ عدل کرنا چاہیے، ہر عالم دین کو اپنے مقام پر عدل کرنا چاہیے۔ جب ہم سب اپنی اصلاح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا ہمارا بنتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں۔ اور جب ہم جتنے کے ہم ذمہ دار ہیں وہاں پہ ہم فیل ہیں تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے گا۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور جب بات کرو تو عدل کی بات کرو اور اللہ کے وعدے کی وفا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ محترم سامعین اور سامعات، بہت اہم بات ہے، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ آدھا موضوع پچھلے خطبے میں عرض کر دیا تھا کہ اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں، ایک ذات ہیں، ایک شخصیت ہیں، تو آپ نے عدل کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عدل کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کیسے عدل کرنا ہے؟ اگر آپ ذات ہیں اور اگر آپ چند بچوں کے باپ ہیں، پھر کیسے عدل کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کے والد آتے ہیں۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرا یہ نعمان بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس کو میں ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، تو میں حاضر ہوا ہوں، میں اس کو غلام دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اکل اولاد کا آتیتہ ہو، کہ سارے بچوں کو دیا ہے؟ کیا سارے بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہتا نہیں، صرف اس کو دے رہا ہوں۔ فرمایا کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ سارے بچے تیرے ساتھ برابر کی وفا کریں، برابر کی تیری خدمت کریں؟ جی میں تو چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جب تو ان کی طرف سے عدل چاہتا ہے تو ان کی طرف عدل کیوں نہیں کر رہا؟ فَإِنِّي لَا أُشْهِدُ عَلَى جُورٍ، میں اس ظلم کے کام پر گواہ نہیں بنتا۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ظلم کتنا ہے. تجھے چند بچوں کا باپ رب نے بنایا ہے تو تو وہاں ظالم ہے. اگر تجھے صدر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو تو کتنا ظلم کرے گا. جو چھوٹی ذمہ داری میں فیل ہے وہ بڑی ذمہ داری میں کتنا فیل ہوگا. فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. یہ بھی ظلم کی ایک کیفیت ہے کہ بچیوں کی شادی پر اتنا خرچ کرے کہ قرض اتارتے اتارتے قبر میں چلا جائے اور بیٹوں کے لیے قرض چھوڑ کر چلا جائے. اور یہ بھی ظلم ہے کہ بیٹوں کو ساری جائیداد دے دے اور بچیوں کو محروم کر دے. زندگی میں ان کے نام لگا دیتے ہیں, بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں, 2 کی شادی آپ نے کر دی ہے, بیمار ہو گئے ہیں, تو 2 کے لیے وصیت کرو کہ ان کی شادی اسی لیول کی کرنی ہے میری وراثت سے, جو مال بچے گا وہ آپس میں بانٹنا ہے, کیونکہ تمہاری شادی میں نے کی ہے. میرے پاس کیس آئے تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, من بعد وصیت توصون بها او دین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وراثت تقسیم بعد میں ہوگی, پہلے وصیت اور قرض ادا ہوگا. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو یہ قرض ہے. جب اس نے باقی بچوں کی شادی کی تو جن کی نہیں ہوئی ان کا بھی شادی کرنا اس پر فرض تھا. یہ اس کا قرض ہے, پہلے وہ ادا کیا جائے, اسی لیول کی شادی کا خرچہ الگ کیا جائے, جو بچے اس کو تقسیم کیا جائے. باپ کی وراثت برابر تقسیم ہو جاتی ہے. چھوٹوں کی شادی کرتے ہیں اور ساتھ احسان کرتے ہیں, تیری شادی میں نے کی. کوئی احسان نہیں ہے, باپ کا جو مال ہے اس سے اس کی شادی ہونی چاہیے. اور اگر بیٹی کی شادی پہ زیادہ خرچہ آ گیا ہے تو جتنا اس پہ خرچ آیا اتنا پیسے کا سب حقدار بن گئے. عدل کا تقاضا یہ ہے. ایک بچی کی شادی کی, اس پر 5 لاکھ خرچ آیا, 10 لاکھ خرچ آیا, یہ خرچہ اتنا, اب سب بچے اس کے حقدار ہو گئے. اگر مال ہی اتنا کم ہے کہ جائیداد اگر بیٹوں کو دے دی جائے, بیٹی پر اتنا خرچ آ گیا, تو وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لوگوں اپنی اولاد میں عدل کرو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر اس عدل کے 2 لیول ہیں, 2 طریقے ہیں. ایک عدل کا طریقہ وہ جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا, اور بھی کئی علماء ہیں انہوں نے سمجھا, وہ یہ ہے کہ اعدلوا, عدل کرو اولاد میں. عدل سے مراد وہی عدل ہے جو بندے کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, اللہ نے عدل کیا ہے. جو اللہ نے مرنے کے بعد عدل کیا ہے, بندے کے مرنے کے بعد جو رب نے عدل کیا ہے کہ بچی کو 1 اور بچے کو 2 دیے ہیں, وہی عدل یہاں مراد ہے, کیونکہ رب نے ظلم نہیں کیا. تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی سوچ کے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بھی دے تو بچی کو 1, بچے کو 2 دے, کیونکہ یہ وہ عدل ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دے تو برابر دے, مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو جو قاعدہ ہے بچی کا 1, بچے کے 2, اس کے مطابق تقسیم ہوگا. حدیث کو سمجھنے میں 2 رائے ہیں علماء کی.
اگر کوئی کسی ایک رائے پہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ناانصافی ہے کہ بڑے بیٹے کو کاروبار پہ بٹھا لیا، اس کو پڑھنے نہیں دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹے اکیلے سے بات نہیں بنتی، تو پڑھائی چھوڑ اور دکان پہ بیٹھا کر۔ دونوں نے محنت کی، کاروبار بڑھ گیا، چھوٹے بچوں کو کسی کو میڈیکل پڑھا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کوئی پائلٹ بن گیا۔ ابا فوت ہوا، وہ 3-3 4-4 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، اور یہ جس کو پڑھنے نہیں دیا وہ انڈر میٹرک بیٹھا ہے، اور وہ سب کہتے ہیں لاؤ دکان کا حساب، اس کا بٹورا کرنا ہے۔ بٹوارا ہوگا، برابر ہوگا، یہ انصاف نہیں۔ سب پڑھ رہے تھے، کما نہیں رہے تھے، یہ کما رہا تھا، اس کی کمائی بھی باپ کی کمائی میں شامل ہو گئی۔ اگر اس کو ایک ملازم ہی سمجھ لیا جائے، روٹی تو سب کھاتے تھے، مشترکہ کھاتے سے کھاتے تھے، اور یہ کما بھی رہا تھا، تو باپ اندازہ لگائے کہ میری اس دکان میں 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 10واں حصہ اس بچے کا ہے، اس کی محنت ہے، اس کو دینے کے بعد باقی حصہ تقسیم کیا جائے۔ اس نے اس وقت کمایا جب تم لوگ نہیں کما رہے تھے۔ تو اس طریقے سے انصاف کرو۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں میں عدل کرو۔ ایک بچہ نافرمان ہے، ایک فرما بردار ہے، سوتے وقت پاؤں دباتا ہے، پانی پلاتا ہے، نہلاتا ہے اور کھانا دیتا، کپڑے دھلا کر دیتا ہے۔ دوسرا بچہ بالکل قریب نہیں آتا، بات نہیں مانتا۔ یہ خدمت کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، ہیں دونوں بیٹے۔ یہ ظلم ہے کہ ایک کو عاق کر دیا جائے، میری بات نہیں مانتا، میں اس کو عاق کر رہا ہوں۔ عاق کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کاروبار کرتا ہے، ادھار اٹھاتا ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کوئی ایسا عدالت سے حکم نامہ جاری کروا دیں کہ اس کے افعال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن یہ کہنا کہ یہ میری وراثت کا حقدار نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں کافر ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، پھر وہ وارث نہیں ہوتا۔ باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے، وارث نہیں ہوتا، لیکن وہ زندہ ہے مگر بات نہیں مانتا، خدمت نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ عاق نہیں ہو سکتا۔ جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کے عوض میں، اس کی خدمت کی مزدوری کے طور پہ کچھ نہ کچھ اس کو دیا جا سکتا ہے اضافی، لیکن بیٹا ہونے کے حساب سے سب برابر ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ایک بیٹا باپ کے مکان پر ڈبل سٹوری بنا لیتا ہے، جب تقسیم کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں جی برابر تقسیم ہوگا۔ یہ عدل نہیں۔ جس نے اضافی اخراجات کیے ہیں اگر تھوڑے بہت ہوں تو کوئی بھی نہیں مانگتا، اگر واضح قسم کے زیادہ اخراجات ہیں تو وہ اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے۔ یہ عدل نہیں کہ یہ ایک روٹی کھاتا ہے اور وہ 2 کھاتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے فرق ہیں، ایک بچے کی فیس ہی لاکھ روپے ہے، باقیوں کی نہیں ہے، اور لاکھ روپے فیس والا کل کسی اچھی نوکری پہ بھی جائے گا، تو اس پہ اتنا واضح قسم کا فرق نکالنا چاہیے کہ تجھ پہ اتنے پیسے لگے ہیں، باقیوں پر نہیں لگے ہیں، اب تو نے کما کر یہ فرق پورا کرنا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں میں عدل کرو، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل 50,000 سال اللہ کے عرش کے سائے کے جو مستحق ہیں ان میں پہلا آدمی ہے وہ امام، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے۔ آپ 4 بچوں کے حکمران ہیں، عدل کرو۔ آپ کی بیوی 1 سے زیادہ ہیں، عدل کرو۔ اپنے مزدوروں ملازموں میں ان کا حق نہ کھاؤ، عدل کرو۔ اور اگر آپ کوئی گورنر بن گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، صدر بن گئے ہیں، تو آپ کے عدل کی اب ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جج بن گئے ہیں، اب آپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہو گئی ہیں، عدل کرنا آپ پر لازم ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ عدل امانت ہے۔ جو شخص حکمرانی کے لائق نہیں، نااہل ہے، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، الیکشن میں خوب پیسے جھونک سکتا ہے، مگر وہ اہل نہیں، اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور نہ اس کو ووٹ دینے والوں کو ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ خیانت ہے۔ اور چھوٹی سی خیانت نہیں ہے، سب سے بڑی خیانت ہے۔ باقی ساری خیانتیں اس سے چھوٹی ہیں، اس لیے کہ جب وہ حکمران بنے گا جتنی خیانتیں آپ کے ذہن میں وہ ساری کرے گا، کرپشن کرے گا، ہر قسم کی کرے گا، کیونکہ وہ نااہل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی پیسے دے تو وہ ہڑپ کر جائے، وہ اقربا پروری کرے، وہ نااہلوں کو، یا وہ باہر سے مال آئے تو کمیشن لے، ٹھیکیداروں سے کمیشن لے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اذا وکل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ذمہ داری نااہل کو ملنا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، کیونکہ وہ جب ذمہ دار بنتا ہے تو پھر ہر قسم کی خیانت کر سکتا ہے۔ پیسے کی خیانت تو بہت چھوٹی بات ہے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں اور جو لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شراب کے لیے جوس نکالتا ہے اور جس کے لیے نکالا جاتا ہے، یہ دکاندار جوس نکال کے دے رہا ہے یہ، اور جو گاہک جوس لینے آیا وہ، اور جو ٹیکسی جو لوڈر پہ رکھ کے جا رہا وہ لوڈر والا، اور جو آگے جا کے اس کی شراب بناتا ہے اور جس کے لیے بنائی جاتی ہے، اور جو ڈال کے دیتا ہے، اور جو پکڑانے جاتا ہے، اور جو پیتا ہے، اور جو کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے، فرمایا سب کے سب لعنتی ہیں، رب کی سب پہ پھٹکار ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا اور کھلانے والا، وشاہدیہ، اوپر وٹنس کرنے والا، گواہی دینے والا، وکاتبہ، اس کا فارم فل کرنے والا، سارے کے سارے لعنتی ہیں، وہم سوا، اور سارے کے سارے لعنت میں برابر ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث۔ ایسا نہیں کہ جو سود کھا رہا ہے وہ بڑا لعنتی ہو، اور جو باہر بیٹھا اسٹام فروش خالی فارم فل کرتا ہے وہ چھوٹا لعنتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہم سوا، وہ برابر کے لعنتی ہیں۔ ایک شخص قتل کرتا ہے، دوسرا اس کو پستول پکڑاتا ہے، تیسرا مقتول کو پکڑ کے رکھتا ہے، انگیج کرتا ہے، سب برابر کے قاتل ہیں۔
لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ خائن ہے، کرپٹ ہے یا نااہل ہے، یہ اس عہدے کے اہل نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی کمپین کرو گے، اس کو ووٹ دو گے، اس کے تمام سیاہ کاریوں میں آپ برابر کے شریک ہو گے، اس کی تمام سیاہ کاریوں میں آپ برابر کے شریک ہو گے۔ اس لیے فرمایا اذا وکل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر وہ عدل کرتا ہے تو اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، اور اگر ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی شخص جس کو رب کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنا دے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جب بھی مرے گا اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی، صحابہ اکرام تشریف لائے، کہتے ہیں حضرت لوگ بہت مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ بطور حکمران حکم دیں کہ یہ چیز اس ریٹ سے زیادہ نہ بیچی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، اللہ ہی ریٹ طے کرتا ہے، وہی لوگوں کے رزق تنگ کرتا ہے، وہی لوگوں کے رزق کسی حکمت کے تحت فراخ کر دیتا ہے۔ میں ریٹ مقرر نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں قیامت والے دن رب کے دربار میں میری رعایا میں سے کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے کہنے والا نہ ہو کہ آپ کے فلاں فیصلے سے مجھ پہ ظلم ہوا تھا، مجھے اس کا بدلہ دیں، آپ کے فلاں فیصلے سے مجھ پہ ظلم ہو گیا تھا، مجھے اس کا بدلہ دیں، میں ان کو میکسیمم آزادی دینا چاہتا ہوں، کم از کم قانون سازی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسی فیصلے سے ان پر زیادتی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، گندم سستی لی گئی، کسان پریشان، عوام خوش، گندم مہنگی لی جائے، کسان خوش تو عوام پریشان۔ تو اس کو اوپن چھوڑ دو، جو پروڈکشن اور ڈیمانڈ کا ایک قاعدہ ہے اس حساب سے جو ریٹ بنتا ہے وہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران وہ نہیں چاہتے کہ کل میں کٹہرے میں کھڑا ہوں اور کچھ مظلوم مجھ سے بدلہ لینے والے ہوں۔ اگر یہ لیول رکھا جائے تو مجھے بتاؤ کہ حکمران بننے والے کا آج کے حکمرانوں کا بنے گا کیا؟ جن کے ایک ایک قلم کی جنبش سے، ایک ایک حرکت سے، ایک ایک قدم سے ظلم ہی ظلم چھڑکتا ہے، چھلکتا ہے، نکلتا ہے، اور لوگ پریشان سے پریشان تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بنے گا ان کا؟ اور جو لوگ لائے ان سب کو برابر کا حصہ ملے گا، یہ طے ہے۔ آپ کا معیار معلوم کیا ہے؟ کہ ووٹ اس کو دو جو میرے چور بچے کو تھانے سے چھڑوا سکے۔ مطلب آپ چوروں کے پشتی بانوں کو لانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں حکمران بہت برے ہیں اور ہم بڑے اچھے ہیں۔ معیار آپ کا یہ ہے کہ برادری کے بڑے نے جو کہہ دیا وہ سب ٹھیک ہے، ہم نے تو آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا ہے۔ ویسے آپ غیر مقلد ہیں، دینی اعتبار سے آپ غیر مقلد ہیں۔ اور ان حکمرانوں، ان کینڈیڈیٹ سے تو لاکھوں گنا زیادہ اچھے تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کو تم کسی خاطر میں نہیں مانتے ہو۔
اور کہتے ہو ہم غیر مقلد ہیں، اور یہاں پہ نہیں بھائی بس جو وڈیرے نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، اور آپ کو احساس نہیں کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ظلم کرنے والا حکمران پکڑا جائے گا، ذاتی طور پہ ظلم کرو پکڑے جاؤ گے۔ اس دن سے ڈرو جب سینگ والی بکری سے جتنا اس نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا اتنی بار اس کو اس کی پٹائی کروائی جائے گی، پھر ان کے فیصلے ہوں گے۔ جب جنگلوں کے فیصلے ہوں گے تو انسانوں کے کیوں نہیں ہوں گے؟ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے کاغذوں میں ظلم نہیں ہے، ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام عادل، جو حکمران قیامت والے دن عدل کرتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جب ہم لوگوں کو بغاوت سے منع کرتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونے سے منع کرتے ہیں اگرچہ ظالم ہی ہوں، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ظلم کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مخالفت میں کھڑے ہونے سے ظلم بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ظالم اچھا ہوتا ہے، ظالم ظالم ہی ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اپنے ذاتی طور پہ عدل کرنا، اپنے شعبوں میں عدل کرنا، اپنے اعمال میں عدل کرنا، اللہ کی عبادت، بچوں کی نگرانی، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، بیوی کے، ان سب میں عدل کرنا۔ اور بیٹا اگر پڑھتا ہے سکول کالج میں، ایک طرف وہ اپنی دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہے جو چلے گی موت تک، موت سے پہلے پہلے اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کا دین ہے اس کی تعلیم وہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس میں بھی فائدہ دے گی۔ تو یہاں بھی عدل کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ، میری بچی سکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا اگر میں مر جاؤں تو مجھ پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے نہلائیں گے یا مجھ سے دیکھ کر دور بھاگیں گے؟ اس میں بھی عدل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے سکول کو ماپنے کا کہ ماشاءاللہ سے میرا بچہ گیا ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے، کندھے ہلا ہلا کے انگریزی بولتا ہے، بہت اچھا سکول ہے۔ اور دوسری طرف جس سکول میں دعائیں سکھائی جاتی ہوں، جس میں نماز سکھائی جاتی ہو، قرآن پڑھایا جاتا ہو، اور اس کی انگریزی اس لیول کی نہ ہو، کہتے ہیں یہ نکمہ ہے، کمزور ہے، یہ نہیں چاہیے۔ یاد رکھو اسلام وہ واحد دین ہے جو اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہیومن بینگ، ایک ہوتا ہے ہیومن ریسورسز۔ سکول ہیومن ریسورسز بناتے ہیں، انسان نہیں بناتے، انسانیت نہیں سکھاتے۔ وہ تو طب سکھائیں گے، ڈاکٹر کو اعلیٰ معیار کا ڈاکٹر بنائیں گے، اگر اس نے اخلاق نہیں سیکھا تو وہ ایکسیڈنٹ میں تڑپنے والوں کو دیکھ کے کہے گا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے پیسے کون دے گا۔ تڑپتا تو میں روزانہ تڑپتے ہوئے دیکھتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تڑپنے دو اس کو، مجھے پہلے بتاؤ کہ اس کے پیسے کون دے گا۔ اور اگر اس کو ساتھ ساتھ دین پڑھایا ہوگا، اخلاق سکھائے ہوں گے، اللہ کا خوف سکھایا ہوگا، انسانیت کا درس دیا ہوگا، تو پھر اس کا کردار اور طرح کا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھے گا، رب کو خوش کرنا اس کا اصل مقصد ہوگا۔ کمائی ایک الگ چیز ہے،
اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوگا. ان دونوں ڈاکٹروں میں بہت زیادہ فرق ہے. انجینئر اگر اس نے ساتھ ساتھ دین سمجھا ہوگا، ساتھ ساتھ اخلاقیات سمجھے ہوں گے، وہ اپنی کمائی کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرے گا، اور ساتھ ساتھ روٹی تو رب دیتا ہی ہے. اس وقت یہ فرق بہت واضح قسم کا نظر آ رہا ہے کہ اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں. بچہ فٹ بال بنا ہوا ہے، باپ کہتا ہے کک ماری چل سکول، وہاں والے تمہیں سکھائیں گے، میں تو بڑا مصروف ہوں. ٹیچر کک مارتا ہے چل اپنے گھر، میں نے تو نصاب پورا کرنا ہے. تیرا ابا سکھائے گا تجھے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں. اس کشمکش میں یہ بچہ جوان ہو رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگلی نسل کس طرح کی ہوگی. یہ جو خبریں کرپشن کی اور ظلم کی آپ سنتے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے. ایک ساتھی سعودیہ میں تھا، کہتا ہے ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ تو نے گھر کتنے بھیجے ہیں. میں نے اتنے بھیجے ہیں. مجھے کہا تو نے کتنے بھیجے ہیں. میں نے اتنے بھیجے ہیں. ایک فلپائنی سن رہا تھا، کہتا ہے کہ تم یہ ہر مہینے بحث کرتے ہو کتنے گھر بھیجے ہیں، کیوں بھیجتے ہو گھر میں. کہتا ہے ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری بہنیں جوان ہیں، ان کی شادیوں کی ضرورت ہے، ہمیں انہوں نے کمائی کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں نہ بھیجیں. وہ کہتا ہے میرے بھی والدین ہیں، میری بھی بہنیں جوان ہیں، میں تو نہیں بھیجتا، میں تو کما کے کھا جاتا ہوں. والدین اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بڈھے خانے میں چلے جائیں، بہن جوان ہے تو کمائی کر کے اپنی شادی کر لے، میں کیوں بھیجوں. یہ انتہائی اثر ہوتا ہے جب سکولنگ میں صرف دنیا کمانا سکھایا جائے اور اخلاق اور دین نہ پڑھایا جائے. اس طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو شدید ضرورت ہے اس میں بھی انصاف کرنے کی. وہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا جو ان کی میتھ اور انگلش دیکھتا ہے اور ان کے دین کی فکر نہیں کرتا. بہت پچھتائے گا، دنیا میں پچھتائے گا. مرنے کے بعد تو پچھتائے نا، دنیا میں پچھتائے گا. وہ بچے اس کے کسی کام نہیں آئیں گے کیونکہ اس نے والدین کی اطاعت سکھائی نہیں اس کو. بے شمار مثالیں ہمارے پاس. بطور ایک طالب علم لوگ آ کر کے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، ہمارے بچوں نے کیا کیا، ہمارے بچوں نے کیا کیا. تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے بچوں میں انصاف کا ایک لیول یا ایک اس میں چیز یہ بھی ہے کہ ان کے جو اب دنیا پڑھا رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاق اور دین بھی پڑھاؤ. اس مسجد میں بھی ایک شعبہ کھلا ہے، وہاں بھی ہم دنیا اور دین ملا کر پڑھا رہے ہیں. اور بھی کہیں ہیں ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرواؤ. لاہور میں بھی ہم نے اسی طرح کا ادارہ بنایا ہے جماعت نے. تو ان میں انشاءاللہ جو فارغ تحصیل بچے ہوں گے وہ دنیا میں بھی اچھی ترقی کریں گے اور آخرت بھی ان کی بنے گی، اور وہی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے انشاءاللہ. تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر جگہ پر عدل کی ضرورت ہے بھائیوں. توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا ہوں کوئی شخص جوتیاں بنا رہا ہے، اگر وہ وہاں خیانت کرتا ہے تو وہ عدل نہیں کرتا. ہر جگہ سے محنت بچانے کی کوشش کرنا، ہر جگہ پہ جگاڑ کرنا، ہر جگہ پہ دھوکے دینے کی کوشش کرنا، کام میں کمزوری رکھنا تاکہ جلدی خراب ہو جائے واپس آئے. میں ایک جوتیاں بنانے والی فیکٹری کے مالک کو ملا، وہ کہتا ہے باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں ہم سے بنواتی ہیں، اپنا ٹیگ لگوا لیتی ہیں، بڑے بڑے برانڈ، اور ساتھ نصیحت کرتے ہیں ہمیں کہ ایسی جوتی بنانا جو 4 مہینے میں ٹوٹ جائے، خوبصورت بہت ہو، بظاہر اچھی بڑی لگے، ڈیزائننگ بڑی اچھی ہو، مگر وہ لانگ لائف والی نہ بنانا، وہ جو 4 مہینے میں ٹوٹ جانے والی وہ بنانی ہے آپ نے. تو ہر لیول پر کم تولنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا اور خیانت کرنا یہ معاشرے کی ہڈیوں میں رچ بس چکا ہے.
میں یہاں ممبر پہ کھڑا اگر آپ کو خالص کتاب و سنت نہ بتاؤں، حق کو چھپاؤں، اپنے امام کی بات بتاؤں، جو اس کی بات کے خلاف اللہ کی بات ہے اس کو چھپاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ مجھے بھی یہاں پہ عدل کرنا چاہیے، ہر عالم دین کو اپنے مقام پر عدل کرنا چاہیے۔ جب ہم سب اپنی اصلاح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا ہمارا بنتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں۔ اور جب ہم جتنے کے ہم ذمہ دار ہیں وہاں پہ ہم فیل ہیں تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔